حیا جسے لگ رہا تھا کہ وہ مبارک منزل کے تمام افراد کو اپنی انگلیوں پر نچانے پر کامیاب ہو رہی ہے، لیکن اس کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہارون ارم کے ساتھ مل کر حیا کو ایسی مات دینے والا ہے کہ جس کا حیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہارون جب آ جاتا ہے باہر کے ملک سے واپس اور اپنے والد سے ملاقات کرتا ہے، یہاں تک کہ مبارک منزل کے تمام افراد ہارون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اگر اس گھر سے کچھ لوگ گئے ہیں تو کوئی تو ہے جو واپس آیا ہے۔ لیکن ہارون اس بات سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ گھر جو پہلے بھرا ہوا تھا لوگوں سے، آج وہ گھر اس قدر خالی خالی ہے۔ حیا جب کہتی ہے ہارون سے کہ آپ کو واپس آ کر کیسا لگ رہا ہے، تو اس بات پر جب ہارون حیا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ جانے سے پہلے میں یہ گھر بھرا ہوا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن میری واپسی پر اس گھر میں بہت لوگ ایسے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ حیا دل ہی دل میں مسکراتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ لوگ اب کبھی بھی واپس نہیں آنے والے، تمہارے اچھے لگنے یا نہ لگنے پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہارون جو کہ اپنے والد سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخرکار ماجرا کیا ہے، لیکن وہیں پر آدم جو کہ ہارون کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کی اپنی مرضی سے ہوا ہے، ہمارا اس میں نہ تو کوئی قصور ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے آدم تم بھی بس اپنے معاملات میں ہی رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن ہارون جو کہ طے کر لیتا ہے کہ وہ ارم سے جا کے ملاقات کرے گا تاکہ حقیقت کو جان سکے۔ وہیں پر دوسری طرف آسیہ جو کہ ارم سے کہتی ہے کہ میں تو اس بات پر افسوس کر رہی ہوں کہ ہارون کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے واپس آئے ہوئے، لیکن دیکھ لو وہ ہم سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آیا، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بات پر ارم جب کہتی ہے آسیہ سے کہ امی آپ کو ہارون کی طرف سے بدگمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے مبارک منزل کے لوگوں نے اسے جو کچھ بھی کہا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ہمیں لے کر بدگمان ہو گیا ہوگا اور اس کے دل میں بھی یہی سوالات آ رہے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان تمام تر باتوں کے بعد وہ ہم سے ملنے کے لیے کس طرح سے آ سکتا ہے۔ کہتی ہے آسیہ ارم سے کہ ہاں کہتے تم بالکل ٹھیک رہی ہو، شاید مجھے ہارون کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں پر دوسری طرف ہارون جو کہ ارم کی یونیورسٹی پر جاتا ہے تاکہ ارم سے ملاقات کر سکے، جب ہوتی ہے ہارون کی ارم سے ملاقات اور ارم کہتی ہے ہارون کہ گھر والوں نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میرے بارے میں جو بھی بات ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ ہارون جو کہ ارم سے کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میں ان تمام تر لوگوں کی بات کو اگنور کر کے تمہاری بات کو سنوں اور سمجھوں، جب کہ کوئی ایک انسان جھوٹ بول سکتا ہے، سارے گھر والے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس بات پر ارم کہتی ہے ہارون کو کہ میں ایسا نہیں کہہ رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے جس کی وجہ سے تمام گھر والے لوگ میرے خلاف بدگمان ہو چکے ہیں۔ اس بات پر ہارون ارم سے کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ کون ہے جو تمہارے خلاف سازش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تمہیں تمام تر گھر والوں کے خلاف کر سکے۔ ارم وہیں پر ہارون کو بتا دیتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیا ہے، کیونکہ حیا جب سے اس گھر میں آئی ہے تمام گھر والے لوگ بکھر کر رہ گئے ہیں، ہر انسان کے دل و دماغ میں بدگمانی پیدا ہو چکی ہے۔ ہارون جو کہ ارم سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے اور اس لڑکی حیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقین کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور ہم دونوں مل کر اس لڑکی کا پردہ فاش کریں گے۔ تو کیا کرے گا ہارون؟ کیا واقعی ہی میں ارم کے ساتھ مل کر حیا کے خلاف سازش کرے گا؟ کیا ہو جائے گی حیا ناکام؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔